بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرگوشی کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کے مایہ ناز کالم نگار جاوید چودھری صاحب کے بیٹے کے حوالے سے خبر میڈیا کو ملی تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں نے جاوید چودھری صاحب کے نام کے ساتھ اس واقعے کو جوڑ جوڑ کر پیش کیا اور اس واقعے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ پاکستان کا شاید کوئی اور ایشو نہیں رہا سوائے جاوید چودھری صاحب کے اس بیٹے کے کہ تمام لوگ اسی پر بات کر رہے ہیں۔ ہم حقائق جانے بغیر ہی کسی پر بھی کیچڑ اچھالنا شاید اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ دنیا کو لیکچر دینے والے کا اپنا بیٹا شراب کے نشے میں دھت ہو کر گرلز کالج میں گھس کر مار پیٹ کرنے لگا۔ ناظرین، جاوید چودھری نے آج جو مقام حاصل کیا ہے وہ مسلسل جدوجہد جو کئی دہائیوں پر مشتمل ہے کرنے کے بعد حاصل کیا ہے۔ دن رات ایک کیے ہیں، محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جاوید چودھری صاحب کے لیے کامیابیوں کے اور دولت کے دروازے کھول دیے۔ جاوید چودھری صاحب خود رول ماڈل ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اولاد بھی ایسی ہی ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں جو خبر میڈیا میں وائرل ہو چکی ہے وہ سچ ہو، کیونکہ میڈیا پر پورا سچ دیکھنے کو شاید نہیں ملتا۔ جیسا کہ آپ نے یہ بات سنی بھی ہوگی کہ میڈیا پر نظر آنے والے حقائق وہ نہیں ہوتے جو ہمیں بتائے جاتے ہیں۔ بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس معاملے میں بھی جو کچھ کہا جا رہا ہے یا جو بتایا جا رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہی ہو۔ اس لیے ہمارے ہاں کسی کی پگڑی اچھالنی ہو تو یہ سب سے زبردست مشغلہ ہے جو لوگ نہاد دھو کر یہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی اچھائی کرنی ہو تو پھر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے شراب نوشی اور نشے میں دھت لڑکے کا گرلز کالج میں گھس جانا یہ حقیقت سے بہت دور کی بات نظر آتی ہے۔ پھر بھی جس بات نے مجھے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے پر مجبور کیا وہ میں ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، جاوید چودھری صاحب اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آج اس بات کو انہی کے لیے حقیقت بنتے دیکھا ہے۔ آج جاوید چودھری صاحب خود اپنی کہی ہوئی بات کے نشانے پر آ گئے۔ پچھلے دنوں شاہ رخ خان کے بیٹے اور اس کی گرفتاری کا خوب چرچا تھا۔ ہم نے سب نے میڈیا پر دیکھا اور سنا کہ شاہ رخ خان کس طرح اپنے سارے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے بیٹے کی رہائی کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو رہی۔ وکلاء کی ایک فوج ظفر موج قانونی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے موجود ہے۔ شاہ رخ خان اور ان کی اہلیہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، کھانے کا ہوش نہیں، پینے کی خبر نہیں۔ بیٹے کی محبت انہیں رہ رہ کر ستا رہی تھی۔ محلوں میں شہزادوں کی طرح رہنے والا جب جیل کی تاریک و تنگ کوٹڑی میں رہ رہا ہو، جو والدین کی بے چینی اور پریشانی میں ہر لمحہ اضافہ کر رہا ہے، جب اس طرح کے خیالات دماغ میں آتے ہیں تو شاہ رخ خان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عام آدمی ہو یا اشرافیہ کا نمائندہ ہو، جب اپنے گھر مصیبت آ جاتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سر آئی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اولاد پر کوئی مصیبت بن جائے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ ہر شخص کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کسی طریقے سے فوری رہا کروا لوں، اور اسی حوالے سے وہ ساری توانائیاں، سارے سورس، تمام وسائل بروئے کار لاتا ہے۔ لیکن آفرین ہے جاوید چودھری پر جنہوں نے اس کٹھن امتحان میں بھی
یہ ثابت کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا اپنی گفتگو میں اس وقت تک اثر پیدا نہیں کر سکتا جب تک وہ خود بھی اعلیٰ کردار اور صفائیت پر فائز نہ ہو۔ جاوید چودھری صاحب نے پولیس، تھانے، وکلاء، میڈیا اور دوسرے تمام سماجی حوالوں کو استعمال نہیں کیا۔ ان کو جب میڈیا کے انتہائی سنجیدہ لوگوں نے فون کیا اور اس المناک خبر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے نہ صرف سچائی کا سامنا کرتے ہوئے ان کو حقائق سے آگاہ کیا، بلکہ صاف لفظوں میں یہ بات کہی کہ فیض چودھری پر مقدمہ درج ہو چکا ہے، اب وہ قانون کی گرفت میں ہے۔ اگر وہ مجرم ہوا تو سزا پائے گا، اور اگر بے قصور ہوا تو ہماری عدالتیں انصاف کریں گی۔ یہ بات کتابوں میں لکھنا یا لکھی ہوئی بات کو پڑھنا تو کوئی مشکل بات نہیں، لیکن جب اپنا ہی بیٹا جیل میں ہو اور سوشل میڈیا پر اس کے چرچے ہوں، ویڈیو وائرل ہو رہی ہو، اور ایک وہ باپ جس کا نام پاکستان کے ٹاپ کے کالم نگاروں میں لکھا جاتا ہو، جو اپنا ایک الگ منفرد مقام رکھتا ہو، اس شخص کے لیے یہ بات کہنی بہت مشکل بات ہے۔ یہاں پہ انسان کا کردار بولتا نظر آتا ہے۔ جاوید چودھری صاحب کو بدنام کرنے والے اور پگڑی اچھالنے والے شاید ان کو ڈی گریڈ کرنے کے تمام حربے اس خبر کی وجہ سے آزما رہے تھے، مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ٹی وی کے اور یوٹیوب کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے اینکر عمران خان صاحب اور طلعت حسین نے جب اپنی اپنی ویڈیو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے جو جاوید چودھری صاحب سے رابطہ کر کے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے باقاعدہ ہمارے SMS کے جواب دیے اور سارے معاملات کے بارے میں آگاہی دی، اور جاوید چودھری صاحب نے اس تمام حوالے میں، اس تمام مسئلے میں، اس تمام ایشو میں کوئی بھی کہیں پر بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا، اور ان دونوں صاحبان نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق بھی نہیں ہے، کوئی گہری دوستی بھی نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے، جو کردار ہے، انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جاوید چودھری صاحب نے اس نازک ترین وقت میں بھی ثابت قدمی دکھائی ہے۔ تو یقین جانیے اس واقعے کے بعد جاوید چودھری صاحب کی عزت عوام کے دلوں میں اور بھی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جاوید چودھری صاحب دنیا کو لیکچر دینے، کالم لکھنے اور موٹیویٹ کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، تو وہ خود بھی اتنے ہی بڑے کردار کے مالک بھی ہیں۔ ہماری نیک تمنائیں جاوید چودھری صاحب کے اور متاثرہ خاندان کے ساتھ ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔